نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، آیا نہ کوئی مگر رحمت عالم بن کر۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ ہمارے آقا نامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کائنات صاحب لولاق سید الانبیاء رحمت للعالمین راحت للعاشقین مراد المشفقین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وہ درجات، وہ فضائل، وہ آپ کے مقام کو اتنا اعلیٰ اور اتنا بلند کر دیا کہ بنی نوع انسان کے اندر کوئی بھی آپ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ قرآن اس کو ذکر کر رہا ہے، وَرْفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے اللہ کے نبی ہم نے آپ کے مرتبے کو بڑھا دیا۔ کہاں بڑھا دیا، کیسے بڑھا دیا؟ قرآن اس کے بارے میں مطلق العنان کہہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی ایک ایک صفت، ایک ایک ایکٹیویٹی کو اللہ رب العزت اپنے کلام مجید کے اندر ذکر فرما رہا ہے۔ کہیں کہہ رہا ہے چادر اوڑھنے والے، کہیں کہہ رہا ہے کملی اوڑھنے والے، کہیں کہہ رہا ہے کہ اللہ نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ تو یعنی ہر جگہ کے اوپر اللہ رب العزت اپنے حبیب کا ذکر اپنے کلام پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے۔ پھر ایک آیت تو ایسی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں خود یہ کام کرتا ہوں، میری پاکیزہ مخلوقات جو سب سے امپورٹنٹ مخلوق ہے، نوری مخلوق ہے، جو میرے شریعت اور میرے قوانین کی مکلف ہے اور اس سے گناہ سرزد ہی نہیں ہو سکتا، وہ مخلوقات بھی اللہ کے نبی کے اوپر درود بھیجتی ہے، اور میں خود بھی اللہ کے نبی کے اوپر درود بھیجتا ہوں۔ درود کی معنی لو، رحمت کی معنی لو، فضل کی معنی لو، لیتے رہو، لیکن اللہ بھی یہ کام کرتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک سب سے پہلے اللہ نے خود اپنا نام لیا، تو ہمارے آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہ مقام ہے۔ اللہ کا سب سے بڑا فضل، اللہ کی سب سے بڑی رحمت جو ہمیں ملی ہے وہ نبی کی شکل کے اندر ملی ہے۔ اور قرآن پاک کیا ارشاد فرماتا ہے؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہ اللہ کے فضل کے ملنے کے اوپر، اللہ کی رحمت کے ملنے کے اوپر تم کھل کر خوب خوشی مناؤ۔ قرآن کہہ رہا ہے اس سے بڑا کوئی ثبوت نہیں، اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں، اس سے بڑا کوئی ریفرنس نہیں، اس سے بڑا کوئی ارجومنٹ نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے کہ اللہ کے فضل کے ملنے کے اوپر، اللہ کی رحمت کے ملنے کے اوپر اے مومن لوگوں تم خوشی مناؤ۔ خوشی فلیفرحوا کا لفظ ہے، یہ بہتر ہے اس سے جو آپ نے جمع کر رکھا ہے۔ اب جمع کون کیا کرتا ہے انسان؟ یا تو مال و دولت اور ثروت کو جمع کرتا ہے، یا اپنے نیک اعمال، ذکر و اذکار کو، عبادات اور ریاضات کو انسان جمع کر کے رکھتا ہے، بیلنس بنا کے رکھتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اگر تم نے عبادت کو جمع کیا ہے، میرے زہد اور تقوی کو جمع کیا ہے، میری رضا کو بھی جمع کیا ہے، تو یہ سب سے بڑی رضا ہے اللہ تعالیٰ کی کہ میرے محبوب کی آمد کے اوپر آپ خوشی مناؤ، اس کے فضل کے ملنے کے اوپر جو نبی کی شکل کے اندر تمہیں ملا ہے اس کے اوپر خوشی مناؤ۔ یہ اس سے بہتر ہے جو تم نے جمع کر رکھا ہے، عبادات جمع کر رکھی ہے یا دولت جمع کر رکھی ہے۔ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہے انسان کی جمع کرنے کا طریقہ۔ اگر تمہارے پاس جو بڑے سے بڑی دولت اور ثروت کا تم نے امپیریلزم کھڑا کر رکھا ہے تو وہ بھی اس نبی کی آمد کے آگے ہینچ ہے، اور اگر تم نے عبادات کو بھی جمع کر رکھا ہے تو وہ عبادات بھی نبی کی شان کے آگے سمجھو کہ وہ معمولی کہلائے گی، حقیر کہلائے گی۔ تو نبی کی ذات نے تو ہم کو عبادت کا طریقہ سکھایا، نماز کا طریقہ اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا،
روزہ رکھنے کا طریقہ اللہ کے نبی نے ہم کو سکھایا۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ تم رمضان کے مہینے کے اندر روزہ رکھو، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ تم نماز پڑھو۔ نماز کس چڑیا کا نام ہے؟ نماز کیسے پڑھا جائے گا؟ صحابہ کرام نے جب اللہ کے نبی سے پوچھا تو اللہ کے نبی نے کہا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں۔ تو یہ سارے طریقے کس نے بتائے؟ اللہ کے نبی نے بتائے۔ نمازی کہلاتے ہو، نماز کی تبلیغ کرتے ہو، مبلغ کہلاتے ہو، تو یہ نماز کا طریقہ تمہیں کس نے بتایا؟ عبادت اور زہد اور تقوی اور پرہیزگاری تم اختیار کرتے ہو، تم مفتی بنتے ہو، تم مولانا بنتے ہو، تم مجتہد بنتے ہو، تم مقرر بنتے ہو، تم خطیب بنتے ہو، تو یہ ساری کا ساری نعمتیں تم نے کہاں سے اخذ کی؟ اس کا منبع کون؟ اس کا سر چشمہ کون؟ اس کا مرکز کون؟ اس کا شارع شریعت کون؟ یہ کہاں سے ملی؟ اللہ کے نبی کی ذات اقدس کے صدقے بدولت ملا۔ یہ مدارس ہو، یہ خانقاہی ہو، یہ چہل پہل ہو، یہ دارالافتاء ہو، یہ مفتیان کرام ہو، یہ مفکر ہو، یہ محدث ہو، یہ شیخ الحدیث ہو، یہ رجال عبقریون ہو، یہ بگ پرسنالٹیز ہو، یہ مجتہد ہو، یہ مفسر ہو، یہ محقق ہو، یہ مدبر ہو، یہ انٹلیکچوئل ہو، یہ دانشور ہو، یہ دیندار ہو، یہ مبلغ ہو، یہ کہاں سے ملا؟ یہ طریقہ کہاں سے ملا؟ اللہ کے نبی کی ذات اقدس، اس کا مرکز، اس کا منبع، اس کا سر چشمہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے، اس سے بڑا فضل مجھے بتاؤ، ڈھونڈ کے، سرچ کر کے، ریسرچ کر کے ڈھونڈ کے مجھے بتاؤ کہ نبی سے بڑا فضل کوئی ہے دنیا کے اندر؟ نہیں ملے گا۔ وہ ذات جس کی خاطر اللہ نے زمین آسمان بنایا، لولاک لما خلقت الافلاق، اے نبی اگر میں آپ کو نہیں پیدا کرتا تو میں زمین اور آسمان کو پیدا نہیں کرتا۔ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب آپ کی آمد ہوتی ہے، آمنہ کی گود کو روشن کرتے ہیں، آپ کی ولادت بشہادت ہوتی ہے تو آسمان جھک جاتا ہے، یہ نجوم اور یہ ستارے اور یہ اسٹار جھک جاتے ہیں۔ آمنہ کہتی ہے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے آنگن میں یہ ستارے ٹوٹ پڑیں گے۔ حور و غلامان نے آپ کے آمد کے اوپر نغمات گائے۔ اے مومن لوگوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم مایوسی اختیار کیے ہوئے؟ تو اللہ کا سب سے بڑا فضل، اللہ کی سب سے بڑی نعمت اللہ کے نبی کی شکل کے اندر ہمیں ملی ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے بڑی اللہ کی نعمت ہو ہی نہیں سکتی۔ اور قرآن کہہ رہا ہے فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمت کا چرچا کرو۔ ایک تو ہوتا ہے ذکر کرنا، ہم کونے کے اندر بھی کر سکتے ہیں، ہم تسبیحات مسجد کے کونے میں، کمرے کے کونے میں، اندھیرے میں، بند کمرے میں بھی ہم اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ یہ ہے ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ۔ اور ایک ہے نعمت کا چرچا کرنا، نعمت کا اظہار کرنا، نعمت کا ایکسپریشن کرنا، نعمت کو بتانا پبلک کے اندر۔ تو اس کے لیے تو نعمت کے چرچا کے لیے تو ہمیں ظاہر بات ہے فنکشن قائم کرنے پڑیں گے، پروگرام بنانے پڑیں گے، جلسہ جلوس کرنا پڑے گا، پبلک کی گیدرنگ میں جانا پڑے گا، تب جا کر ہم اس کا اظہار کریں گے، چرچا کریں گے۔ چرچے کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اس کو ظاہر کرو، پبلک کو بتاؤ۔ تو اللہ کی نعمت، سب سے بڑی نعمت کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مآب، رسالت مآب کی شخصیت، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت۔ جتنی بھی نعمتیں ہمیں ملی ہے، اولاد کی شکل کے اندر، عورت کی شکل کے اندر، دولت کی شکل کے اندر، صحت کی شکل کے اندر، جوانی کی شکل کے اندر، جتنی بھی ہمیں دولتیں ملی ہے، یہ تمام دولتیں اس دولت کے آگے ہینچ ہے، کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ عیدیں جو تم عیدیں مناتے ہو، ایام مناتے ہو، یوم مناتے ہو، ڈے مناتے ہو، فلاں ڈے فلاں ڈے فلاں ڈے، لیکن یہ سارے ڈے اللہ کے نبی کی ولادت بسعادت کے ڈے کے آگے سبھی ختم، کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ یہ جو خوشیاں مناتے ہو، بچوں کی شادیوں کے اندر، طرح طرح کے تم نظام قائم کرتے ہو، ڈیکوریشن لگاتے ہو، سجاتے ہو،
اس طریقے سے مہمان نوازی کے لیے کیا کیا اسلوب اور طور اور طریقے اپناتے ہو، کس طریقے سے خوشی کے اظہار کے لیے، خوشی کو ظاہر کرنے کے لیے، خوشی کو ڈومینیٹ کرنے کے لیے کیا کیا اسباب، کیا کیا طریقے، کیا کیا اسٹائل، کیا کیا اسلوب، کیا کیا سورسز آپ اپناتے ہو، یہ تمام کے تمام قربان ہو جائے نبی کی ولادت بشہادت کے اوپر، تمام خوشیاں قربان ہو جائے، ساری دنیا کی خوشیاں اللہ کے نبی کی خوشی کے آگے ہیں چاہے، کوئی وقت نہیں رکھتی، کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کوئی اسٹیٹس نہیں رکھتی، کوئی مرتبہ نہیں رکھتی۔ اللہ کے نبی کی ولادت بشہادت سب سے بڑی خوشی، سب سے بڑا اللہ کا فضل۔ تو اللہ رب العزت اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کی نعمت کے ملنے کے اوپر مومن لوگوں آپ خوشی مناؤ۔ یہ اس سے بہتر ہے جو آپ نے اکٹھا کر رکھا ہے۔ اکٹھا کیا کرتا ہے انسان؟ یا دولت، مال، ثروت، اور یا پھر اعمال۔ تو اگر آپ نے اعمال بھی کر رکھے ہیں تو یہ اعمال اس اعمال کے سامنے کوئی وقت نہیں رکھتے جو نبی کی شان ہے۔ اور اگر دولت ہے تو یہ دولتیں بھی کچھ وقت نہیں رکھتی نبی کی شان کے آگے، ٹھیک ہے؟ ہاں تو دوستو، یہ ہمیں قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی نعمت کا چرچا کرو، فحدث، اس کا ذکر کرو، اس کا چرچا کرو۔ اور چرچا ظاہر بات ہے پبلک میں کیا جاتا ہے، لک کے چرچا نہیں ہوتا۔ چرچے کا مطلب کیا ہے؟ اظہار کا مطلب کیا ہے؟ ایکسپریشن کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ پبلک میں جا کر چرچا کرو گے نا تبھی تو چرچا ہوگا نا، جھنڈیاں لگاؤ گے، جلسے جلوس قائم کرو گے، پبلک میں جا کر تم اس کا ذکر کرو گے، ذکر خیر الرسل کا ذکر کرو گے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتیں بیان کرو گے، آپ کے فضائل بیان کرو گے، آپ کے اخلاق بیان کرو گے، آپ کی شخصیت کا ذکر کرو گے، آپ کی رفعت، آپ کی بلندی، آپ کا مقام، آپ کی محبت، آپ کی انسیت، آپ کا درجہ، آپ کا اسٹیٹس اور آپ کے اخلاقیات جب پبلک کو بتاؤ گے تب پتہ پڑے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شخصیت ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے جس کو اگر اللہ پیدا نہیں کرتا تو روح زمین کے اندر کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی، نہ شجر ہوتے، نہ حجر ہوتے، نہ مکہ ہوتا، نہ مدینہ ہوتا، نہ حوریں ہوتی، نہ غلام ہوتا، نہ جن ہوتا، نہ انس ہوتا، نہ شجر ہوتا، نہ حجر ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں وہ دولت عطا فرمائی ہے۔ دلیلیں پوچھتے ہو، منانے، سیلیبریٹ کرنا چاہیے، نہ کرنا چاہیے، خوشیاں ہونی چاہیے۔ ارے دوستو، اگر تم مومن ہو، تمہارے دل کے اندر عشق رسول کے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی پایا جاتا ہے تو آپ انشاءاللہ مارے مشرت کے اس مہینے کے اندر جھوم اٹھو گے۔ سبھی خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے۔